طلب کرو، یقیناً جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں آپ کو عطا کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے اور اللہ والوں کا سچا اور پکا عاشق بنا دے، اور انہی اللہ والوں کی محبت میں جینے اور انہی اللہ والوں کی محبت میں مرنے اور انہی اللہ والوں کی محبت میں قبر سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی اللہ والوں کے صدقے میں کل میدان محشر میں ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ سارے دنیا کے دوست ساتھ چھوڑ دیں گے مگر یہ اللہ والے آخرت کے ساتھی ہیں، آخرت کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے دوست جو تمہارے ساتھ کھاتے تھے پیتے تھے موج مستی اڑاتے تھے، کل قیامت کے دن ملیں گے آپ کو نہیں پہچانیں گے، مگر یہ اللہ والے آپ کے ساتھ آئیں گے، آپ کو پہچان لیں گے اور رب کی بارگاہ میں سفارش کرا کر آپ کو جنتی بنا دیں گے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام آستانے اب آئیں گے خدام حضرات، وہ اپنی کارروائی کریں گے، میری کارروائی یہاں تک تھی، اشتہار میں نام دیکھا میں آ گیا، حالانکہ تھکا ہوا ہوں۔ جب سے میں مدینے سے آیا یہ دل میں تمنا ہے کہ ایک دن پورا آرام کروں، مگر آرام نہیں ملا۔ پتہ نہیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کب سلانا چاہتا ہے کب اٹھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے تو مجھے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیا، کہا کہ کہاں سوتا ہے جہاں بندگان خدا کی خدمت ہے، میں خدمت میں لگا ہوا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے خدمات کو قبول فرمائے، اور جتنی بھی میری زندگی باقی ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے اچھے کام لے لے، ایسے کام لے لے جس سے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے۔ صلاۃ و سلام آستانے کہ یہاں اولیاء اللہ کی ایک عظیم جماعت ہے، یہ ساری جماعت شاعر اللہ ہے، ہمیں شاعر اللہ سے محبت ہے، محبوبان خدا سے محبت ہے۔ یہ دو تو ظاہر ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ہیں۔ کون سی قبر سے آواز آتی تھی پتہ نہیں، یہ قبرستان معمولی قبرستان نہیں، اور قبرستانوں میں جاؤ گڑ گڑاتے ہوئے آنکھوں سے آنسو کا چلا کر نہیں، کیا کرتے ہوئے دل سے، آپ کی آنکھیں بھی روئے آپ کے دل بھی روئے۔ اگر تم ایسی دعا مانگو گے تو مولا تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پہنچ کر ریاض الجنہ میں عشق مصطفیٰ کو سینے میں بساؤ، نبی کے صدقے میں دعا مانگو، وسیلہ مصطفیٰ کو بناؤ، اور اس کے کہاں کھڑے ہو کر وہ جگہ جو شاعر اللہ ہے۔ ایک تو جگہ شاعر اللہ، اللہ کی نشانی، وسیلہ مصطفیٰ کا، دل عشق مصطفیٰ سے لبریز، جو دعا مانگیں گے مولا قبول کرے گا۔ اب میں مضمون کو سمیٹتا ہوا پھر ریاض الجنہ کی طرف چلتا ہوں، اسی پر بات کو ختم کروں گا۔ آگے چلو، ایک اور ستون ملتا ہے آپ کو، ستون توبہ، مگر ستون پر ابی لبابہ ہے۔ یہ ستون کیا ہے؟ ابی لبابہ کے نام سے منسوب۔ ابی لبابہ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی، رازدار مصطفیٰ۔ میرے مصطفیٰ ہر راز ابی لبابہ کو بتاتے۔ غزوہ خندق ہے، اور غزوہ خندق کہاں ہے اب میں وہ بتانے کے نہیں بیٹھتا، اور وہاں دشمن اسلام بنو قریظہ وہاں موجود تھے، جو اللہ کے رسول کے دشمن بھی تھے، اسلام کے دشمن بھی تھے۔
ایک قلعہ میں بند تھے. میرے محبوب نے اپنی فوج کو لے جا کے محاصرہ کر لیا. ابو لبابہ بھی وہاں تھے اور اس قلعہ میں جو قائد تھے وہ یہودی تھے، دشمنان رسول تھے، اور ابو لبابہ کا ان سے بڑا گہرا دوستانہ تھا. اس قلعہ میں آپ کی جائیداد بھی تھی، آپ کی دولت بھی تھی، اور اس میں قیدی کون تھے؟ یہودی تھے. ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم سب سے پہلے ابو لبابہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھیجو. سالس بنا کر ابو لبابہ چلے، چونکہ ان سے دوستانہ تعلق تھا، ان کی جائیداد بھی وہاں تھی، ان کی دولت بھی اسی قلعے میں تھی، ان سے دوستی بھی تھی. مگر روانہ کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تھا کہ میں ان یہودیوں کو چھوڑوں گا نہیں مگر سب کو قتل کر دوں. یہ راز بتا دیا تھا. اب چلے، جب خلا میں گئے، خلے کے اندر سب لوگ دوست سے مل کر آنسو بہائے. اب یہاں حضرت ابو لبابہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو بھول گئے، دوستوں کی محبت آ گئی، اور انہوں نے اشارے سے بتا دیا اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، محبوب خدا آپ کو اشارے سے گردن کی طرف قتل کر دیں. اتنا کہا، ابھی وہ جملے زبان سے نکلے ہی تھے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول. پوری آیت، یہ آیت ادھر نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، ابو لبابہ قدم بھی نہیں ہٹائے تھے. دل نے پکارا، اے ابو لبابہ تو نے کیا کیا؟ راز کو فاش کر دیا، اب تیرا کیا ہوگا؟ بس خیال آیا، سیدھے بھاگ کر مدینہ منورہ میں آئے اور مسجد نبوی کے ایک ستون سے اپنے آپ کو باندھا. توجہ چاہتا ہوں اس پر. کیا کیا آپ نے؟ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا. 6 دن اور 6 رات اس ستون سے بندے رہے. جب نماز کا وقت ہوتا یا ضروریات کے لیے کی ضرورت پڑتی تو آپ کی بیوی صاحبہ آتی، رسی کو کھولتی، نماز پڑھتی، حاجت سے فارغ ہوتی تو پھر آپ کی بیوی باندھ دیتی. 6 رات اور 6 دن، نہ کھانا نہ پانی، بس ایک ہی دھن ہے، میں نے نبی کے راز کو فاش کر دیا، اللہ تعالیٰ کا میری توبہ کو قبول کرے گا. اور زبان پر ایک، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے رسی نہیں کھولیں گے، مجھے آزاد نہیں کریں گے، میں آزاد نہیں ہوتا. بندے رہے. مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. ایک رات، 6 دن 6 رات ختم ہو رہے ہیں. حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کاشانہ اقدس میں میرے مصطفیٰ آرام فرما رہی تھی. تہجد کا وقت آیا، تہجد ادا کی. صبح صادق کا وقت نمودار ہوا، مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. بی بی ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، 8 دن سے 1 ہفتے سے
آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی؟ آپ ایسے ہنس رہے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا ہی رکھے۔ کیا بات ہے! آقا فرماتے ہیں ابھی ابھی جبرائیل آئے قرآن لے کر، حکم الہی ہے کہ ابو لبابہ کی خطا معاف ہو گئی۔ ابو لبابہ کی خطا معاف ہو گئی، مگر دوستوں میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے خطا کہا کہ صحابہ کی خطا نہیں ہوتی، انہوں نے کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں عتاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں میں جا کے ابو لبابہ سے کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ معافی کہاں ہوئی؟ دربار نبی میں۔ کہاں ہوئی؟ دربار نبی میں۔ جب غلطی ہو گئی تھی ابو لبابہ سے، معافی طلب کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہیں گئے، خانہ کعبہ میں نہیں گئے، غلاف کعبہ پکڑ کر روئے نہیں، مکہ نہیں گئے، مصطفیٰ کے قدموں میں آئے۔ انہیں معلوم تھا معافی یہاں ہوتی ہے وہاں نہیں، اگر یہ سفارش کر دیں تو مولا معاف کر دیتا ہے۔ حکم الہی بھی یہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر تم نے اپنے جانوں پہ ظلم کر لیا ہے تو جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ گناہ تم نے کیا، مولا کہاں بلا رہا ہے؟ جاؤ کا مصطفیٰ کے پاس آؤ۔ دوسرے معنوں میں جاؤ کا رسول اللہ، جاؤ کا نبی اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، استغفر اللہ، نبی کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگو۔ دربار کس کا ہو؟ نبی کا۔ معافی کس سے مانگو؟ اللہ سے۔ کہا کہ واستغفر لهم الرسول، اگر میرا حبیب سفارش کر دے، لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ کو تم غفور و رحیم پاؤ گے۔ تو حضرت ابی لبابہ سے غلطی صادر ہو گئی، معافی مانگنے کے لیے مسجد میں نہیں گئے، مکے میں نہیں گئے، کعبۃ اللہ میں نہیں گئے، معافی مانگنے کے لیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے تو مولا نے حبیب کے صدقے میں، حبیب کے وسیلے سے ابو لبابہ کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں ابو لبابہ کو بتا دوں؟ سرکار فرماتے ہیں اگر بتانا چاہتی ہو تو بتا دو۔ بی بی ام سلمہ، کون ام سلمہ؟ وہی ام سلمہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیشی میں ڈال کر کربلا کی مٹی دی تھی اور فرمایا تھا جس دن میرا حسین شہید ہو جائے گا یہ مٹی خون بن جائے گی۔ وہی ام سلمہ۔ حضرت ام سلمہ دہلیز پہ کھڑی ہوئی اور فرمایا اے ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، پروانہ مغفرت خدا کی طرف سے مل گئے۔ ایک آواز تھی، مدینے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، دوڑ دوڑ کے آئے۔ بند رسی کھولنا چاہتے تھے، ابو لبابہ کہتے ہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس کے صدقے میں مجھے پروانہ مغفرت ملی ہے وہ اپنے دستے کرم سے کھولے تو میں آزاد ہو جاؤں۔ تو آزاد کرنے والے مصطفیٰ،
رہائی دینے والے مصطفیٰ، اور یہ مصطفیٰ کے جو غلام ہیں کون؟ غوث اعظم، غریب نواز، بہاء الحق، شیخ شہاب الدین، نوک اللہ شاہ، حضرت شاہ عبد القدوس صاحب رحمت اللہ علیہ، سیاہ پوش بابا، یقین شاہ ولی، یہ سب کون ہیں؟ یہ غلام مصطفیٰ ہیں، وہ نشانی اکبر ہیں، یہ سارے کے سارے اولیاء نشانی اصغر ہیں۔ یہاں آؤ، مدینہ نہیں جا سکتے تو یہ برانچ ہیں، ان برانچوں میں آ کر ان کے وسیلے سے خدا سے مانگو تو پروردگار عالم رسول اللہ کے صدقے میں آپ جو مانگیں گے وہ عطا کرے گا۔ آج آپ سب دامن پھیلائے ہوئے آئے ہیں، کیوں؟ آج نوک اللہ شاہ کی شادی ہے۔ ان کی شادی کے موقع پر ان کے دربار میں پہنچ کر خوف الہی کو دل میں بسا کر، دل کو عشق رسول کا مدینہ بنا کر، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس آیت کی تفسیر کی تصویر بن کر کسی کے ہزاروں آدمی ہاتھ اٹھائے ہوں تو یہ چلایا تو کچھ نہیں ہوتا، مانگنا تم کو ہے، تم مانگو، گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ جگہ پسند ہے، کون سی؟ اللہ والوں کی جگہ پسند ہے، اللہ والوں کو یہ جگہ محبوب ہے، کیوں؟ شعائر اللہ، شعائر اللہ کی تعظیم کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں پرہیزگاری ہے۔ ہم یہاں متقی اور پرہیزگار بن کر شعائر اللہ میں آئے ہیں۔ ان تمام شعائر اللہ میں سے یہ دو آستانوں کے درمیان میں جو ہم بیٹھے ہیں یہ شعائر اللہ ہیں۔ یہاں کھڑ کے رسول اللہ کے وسیلے سے مولا سے مانگو، مولا یقیناً تمہاری سنے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ میں انہی دونوں شعائر اللہ کے درمیان بیٹھ کر دعا مانگتا ہوں، پروردگارا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے جتنے حاضرین یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی دلی تمناؤں کو جو جائز ہے، ہر تمنا کی میں بات نہیں کرتا، بری تمنا بھی ہوتی ہے، ہر وہ جائز تمنا جس سے تو راضی ہے مولا اس کو قبول فرما۔ یہ شعائر اللہ ہے، ان کو تو نے پسند کر لیا ہے، ان کو تو نے پسند کر لیا، جہاں یہ آرام کر رہے ہیں اس جگہ کو تو نے محبوب بنا لیا۔ ان جگہوں کے صدقے میں پتہ نہیں کہ اس قبرستان میں اور کتنے اولیاء ہیں۔ میں تو کہوں گا اس جگہ ہزاروں اولیاء دفن ہیں۔ آپ کو کیا پتا، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا جب میری اہلیہ کا انتقال ہوا، میرے بچے رات کو سوتے نہیں تھے، ماں کو یاد کر کے میرے سینے پر کروٹیں لیتے تھے، تو میں ان کو اپنے گھر سے اٹھا کر یہاں لاتا، اپنی ماں کی زیارت کراتا، اور کبھی وہیں سو جاتے، کبھی یہاں آستانے کے سامنے سو جاتے، اور میں جاگتا رہتا۔ اسی قبرستان کی بات کر رہا ہوں، بہت اولیاء ہیں، اور جب میں ذرا سی آنکھ لگتی تو سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنتا تھا۔ ان قبروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز میں نے سنی ہے۔ آپ تو رات کو قبرستان آنے ڈرتے ہیں، میں خوشی خوشی آتا تھا،
اس لیے آتا تھا